بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معظم دوستو، ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم جو سلسلہ لے کر چل رہے ہیں وہ ہمارا سلسلہ ہے صوفی ازم، یعنی صوفی ازم یعنی صوفیوں کا کام کیا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، موجودہ دور میں ہر دوسرا بندہ صوفی ہے، اور اللہ کرے وہ صوفی بن جائے۔ ہر ایک نے 1.5 اینٹ کی اپنے اپنے حساب سے مسجد بنا رکھی ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، باقی سب غلط ہے۔ سب سے پہلی یہ بات جو یہ کہے کہ میں ٹھیک ہوں، سب غلط ہے، وہ غلط ہے، سب ٹھیک ہے۔ سب غلط سے مراد کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے، اس کے یہ کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ بس جو کچھ میں نے سیکھا ہوا ہے، یا جو میرے پاس علم ہے، یا جو میں کر رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ اس کی منطق ہے، یہ اس کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے۔ میں نے سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختون، پاکستان کے 4 صوبے ہیں۔ الحمدللہ ان 4 صوبوں میں اولیاء اللہ کے مزارات کی بھی زیارت کی ہے، اور مجھے جہاں جہاں خانقاہوں پر پتہ چلا کہ فلاں فلاں جگہ خانقاہ ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اس خانقاہ پر گیا ہوں، جا کر وہاں سلسلہ دیکھا، اور کثرت سے یہی بات سمجھ میں آئی کہ جو ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے، باقی سب غلط۔ یہاں تک معاملات ہو چکے ہیں کہ اگر ایک سلسلے والا پوسٹر بنا کر دوسرے سلسلے کے خانقاہ کے سامنے لگا دے، یعنی آستانہ کے، تو اس کے مریدین اس پوسٹر کو اتار دیتے ہیں۔ یہ یہاں تک بغض، حتیٰ کہ صوفی کا مطلب کچھ اور ہے، یہاں مطلب کچھ اور بن گیا۔ بعض لوگوں نے صوفی جو تعویذات دے رہے ہیں اسی کو سمجھا کہ بس یہ جو تعویذات دے رہا ہے یہی صوفی ہے۔ بعض نے کہا کہ یار ہم فلاں جگہ پر جا کے منت یا مراد کے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری منت مراد پوری ہو جاتی ہے، صوفی یہی ہے۔ بعض لوگ ایسے صوفی کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ وہ ایسا کوئی تعویذ دے یا ایسا کوئی وظیفہ بتائے کہ ہماری دنیا شاد ہو جائے، یعنی رات کو ہم پڑھ کر سوئیں، صبح ہم مال و مال ہو جائیں۔ کچھ لوگوں نے ایسے لوگوں کو صوفی سمجھا کہ بس اگر ہم کسی کے پاس جائیں، ہماری جو مرض ہے بس وہ پھونک مارے اور ٹھیک ہو جائے۔ اس طریقے سے دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندہ کسی نہ کسی مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ ان سب نے یہی سمجھا، اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ
فلاں شخص جو ہے بس میں اس کے پاس جاؤں، میں جا رہا ہوں، میں گیا، میں جانے کا ارادہ کیا وغیرہ وغیرہ، یار وہ کامل نہیں ہے، فلاں کامل ہے۔ بھائی وہ کیوں کامل ہے؟ بس میں گیا، اس نے بس مجھے پانی پر دم کر کے دیا، میں نے پیا اور میں ٹھیک ہو گیا۔ حیرت ہے ہمارے پاکستانیوں پر کہ تم لوگوں نے صوفی کے مطلب کو چینج کر دیا، مقصد کو چینج کر دیا۔ ہمیں تو پیر بابا اس طریقے سے ملا کہ ہم جیسا چاہ رہے تھے ویسا نہ مل پایا۔ تو دوستو، اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ صوفی کہتے کسے۔ سب سے پہلی بات، کسی اللہ والے کو دیکھ کر، کسی اللہ والے کے چہرے کو دیکھ کر، کسی ایسے بزرگ کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور اس کے حسن روحانی جمال کی وجہ سے غیر سے رشتہ ٹوٹ کر اللہ سے رشتہ جڑ جائے، اسے صوفی کہتے ہیں۔ صوفی کی صحبت میں بیٹھے ہوئے سب کچھ، یعنی ان کی صحبت میں بیٹھے من دھن ہر چیز کا خیال ٹوٹ جائے اور اس کے تصور میں ڈوب کر اللہ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد باقی رہے، اسے صوفی کہتے ہیں۔ جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اسے صوفی کہتے ہیں۔ جس کے چہرے کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طرز فکر یاد آ جائے اسے صوفی کہتے ہیں۔ دوستو، آج کا صوفی اور 200 سال بعد کا صوفی، ایک دو چھوٹی مثال دوں گا، پھر ہم صوفی ازم کی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ دوستو، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کے مرید ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ پر آنے والوں کے مسائل سنتے بھی تھے اور ان کو اللہ یاد بھی کراتے تھے، کیونکہ مسائل سننا یہ بھی جائز ہے اور آنے والوں کو صرف اللہ کے دھیان میں لگانا یہ بھی جائز ہے۔ مسائل سننا یہ دنیا اعتبار سے یہ لازم ہے اور ان کے لیے دعائے خیر کرنا یہ بھی لازم ہے، لیکن اس کے اوپر ان کے مسائل کو سننے کے بعد اس کے دل کے اندر اللہ کا دھیان بھر دینا اور اسے اللہ یاد کرا دینا، یہ اس سے بڑا کام ہے۔ جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، یہ آنے والوں کے مسائل سنتے ہیں۔ مسائل سننا
اور ان کا دھیان اللہ کی طرف لگا دینا، اور مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو، کسی بھی مسلمان کو، باشعور مسلمان کو، چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ مرد ہو، آپ کسی سے بھی پوچھیں گے کہ ہم سب کا پروردگار کون ہے، سب کہیں گے ہمارا رب۔ ہمیں روزی دینے والا، پالنے والا کون ہے، ہم کہیں گے ہمارا رب۔ یعنی ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارا اللہ ہے، ہمارا رازق ہمارا اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کی بات کو مانتے نہیں۔ اس بات سے ہم پھر جاتے ہیں۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری ہر مشکل کو ٹالنے والا اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا دھیان اللہ کی طرف نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کوئی ایسا پیر بابا مل جائے جو ہمارے مسائل حل کرتے۔ تو پہلی بات کہ جب ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا پالنے والا اللہ ہے، ہمیں شفا دینے والا اللہ ہے، تو ہم پیر بابا کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے پاس لوگ آتے تھے اور اپنے مسائل بتاتے تھے۔ نذرانہ لینا جائز ہے۔ آپ کے آستانہ عالیہ پہ جو کچھ نذرانہ جمع ہوتا، سائل آتے، اپنی مجبوری بتاتے، خواجہ صاحب، نظام الدین اولیاء صاحب جب دیکھتے کہ واقعہ یہ ضرورت مند ہے، وہ اٹھا کر ان کو دے دیا کرتے۔ ایسا نہیں کہ جو نذرانہ آیا صرف اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، نہیں، وہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے تھے۔ آج کے دور میں مجھے کوئی ایسا پیر بابا دکھا دو جو نذرانہ تو لیتا ہو اور اس طریقے سے کوئی سائل جا کر ان سے سوال کرے اور اس کا جھولی کو وہ بھر دیتا ہو۔ 10 20 50 100 500 سے زیادہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ریٹرن واپس دیتا ہو۔ وہ تو پورے کا پورا اٹھا کے دے دیتے تھے۔ جیسے حضرت نظام الدین اولیاء کی چپلوں کا، یعنی جوتوں کا واقعہ ہے، سب کو مشہور واقعہ معلوم ہے۔ وہ حکمت تھی، ان کے پاس اس وقت کچھ دینے کے لیے نہیں تھا تو انہوں نے وہ دے دیے کہ بھائی یہی لے جاؤ، لیکن اس کے اندر بھی پوشیدہ حکمت تھی جو مجھے اور آپ سب کو نہیں معلوم تھی۔ وہ ان کے مرید نے اتنا ان جوتوں کے بدلے میں اناج دے دیا کہ اونٹوں کے اونٹ دے دیے۔ تو دوستو، اولیاء اللہ نذرانہ لیتے بھی ہیں اور آنے والے سائل جو ہوتے ہیں ان کے مسائل کو حل بھی کرتے ہیں۔ آج کل تو لینے کا رواج ہے، دینے کا رواج ختم ہو گیا۔ دوستو، اولیاء اللہ سے محبت کرنا ہم سب کا فرض ہے اور ہم سب کے لیے لازمی ہے، کیونکہ صوفی کے پہچان، صوفی کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد ہے کہ کوئی سائل بھی آئے کسی مقصد کے لیے، اپنی حیثیت کے مطابق، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک بھوکا آیا اس کو کھانا کھلائے۔ اگر اس کے پاس کھانا کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو خواجہ نظام الدین اولیاء کی طرح کوئی ایسا عمل کرے تاکہ اس کے دل کے اندر اللہ اتر جائے۔ تو دوستو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے،
اور بہت سارے صحابہ کے واقعات ہیں کہ جیسے روزہ رکھا ہوا، کھولنے کا ٹائم ہوا، سائل آیا، دروازہ بجا، 3 دن سے کچھ کھایا نہیں، آپ نے اپنا جو افطاری کا سامان تھا اٹھا کے دے دیا. آیا آج یہ روٹین ہمارے اندر ہے؟ نہیں ہے. تو دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صوفیہ کرام کی تعلیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.